ہاں جی، آج ہم سورہ الجاسیہ 45 نمبر سورت اور اس کی آیت نمبر 22 صفحہ ہے 647. شاید کچھ حضرات کے ہاں صفحہ الگ ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. افرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون. واذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم الا ان قالوا بآبائنا ان كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن اکثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ. سورۃ جاسیہ ہم جیسے کہ پہلے پڑھ کے آئے ہیں. اگلے رکوع میں انشاءاللہ وہ جاسیہ کا وجہ تسمیہ وہ بھی بات آ جائے گی. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے وخلق اللہ السماوات والارض بالحق. خلق اللہ السماوات والارض بالحق. اللہ پاک نے آسمان اور زمین کو، جب بھی سماوات والارض کی بات آتی ہے تو پوری کائنات کی بات آ جاتی ہے. زمین اور آسمان میں وما بینہما، یعنی جو کچھ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ پاک. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات اس نے بنائی ہے بالحق. حق کا مطلب میں نے آپ سے عرض کیا باب مقصد. یہ ایسے نہیں ہے کہ بھئی یہ کوئی شوق آیا کہ بھئی کوئی چیز ہم بنائیں تو بنا دی. اس کے پیچھے مقصد ہے، ایک باقاعدہ سکیم ہے، اس کے تحت یہ سارا یہ کام کیا گیا ہے. اور جہاں مقصد ہوتا ہے وہاں عقل ہوتا ہے. یہ بات ذرا آپ سمجھنے کی بات کریں. وہ اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر جگہ ڈسکس کرنے والی نہیں ہوتی. ایک فلسفے کا ایک لائن الگ چلتی ہے. فلاسفر حضرات جن لوگوں نے بہت شروع سے جنہوں نے یہ بیک پروسیس کیے اور بغیر وحی کے وہ اس تک پہنچے جس کو وہ کہتے ہیں عقل اول. عقل اول ان کی ایک ٹرم ہے. یہ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو فلسفے کے ساتھ ہم بات کریں گے. قرآن نے اس کو بھی، جو کہ انہوں نے فلاسفر حضرات نے جو اپنے بیک پروسیس کے ذریعے اپنا تجزیہ کرتے ہوئے اپنے خیالات کا جو انہوں نے اڑانیں بھری ہیں اور پھر وہ عقل اول تک پہنچے ہیں، قرآن نے اس پر بھی ڈسکس کیا ہے. یعنی کوئی تل ایسا نہیں ہے علم کا جس پر قرآن نے بحث نہ کی. اسی لیے تو یہ ساری باتیں کی ہیں. دنیا کے تمام علوم کو، دنیا کے تمام فلسفے کو، دنیا کے تمام عقائد کو، دنیا کی تمام تھیوریز کو، جتنے بھی سارے معاملات ہیں قرآن نے ان کو ڈسکس کیا ہے. اور اسی لیے اس کے بعد بات کی ہے کہ اولم یکفہم انا انزلنا الیک الکتاب. یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے. یہ ہم جو ہے اس میں تمام نوع انسانی آ جاتی ہے. ہر طرح کے لوگ، چاہے کوئی انٹلیکچوئل بنتے ہوں، چاہے کوئی فلاسفر ہو، چاہے حکمران ہو، چاہے عوام الناس ہو، ہر کلاس کے لوگوں کے لیے یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہر ایک کے ساتھ بات کرتی ہے اس کے لیول پر. یہ ہے اس کا معجزہ کہ ہر ایک اس کے لیول پہ بات کرتی ہے، اس کو اسی سطح پہ سمجھاتی ہے. ہر ایک انٹلیکچوئل کا، ہر ایک دانشور کا گھمنڈ توڑتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ تم کہاں غلط ہو، اور اگر کوئی صحیح ہے تو اس کی تصدیق کرتی ہے.
یہ قرآن ہے، اسی لیے یہ مصدق ہے. اور جتنے علوم پہلے آئے ہیں، جتنی علمی کتابیں پہلے آئی ہیں، جن جن لوگوں نے اپنی اس میں دخل اندازیاں ڈال دی ہیں ان کتابوں میں، قرآن ان کا مصدق بن کے آیا کہ ان کی تمام در اندازی کو قرآن نے صاف کر دیا. اور بعد میں بھی اگر کوئی اور خود ساختہ نظریات سامنے لائے گا تو قرآن کے ذریعے وہ صاف ہوں گے. اب دو ہی قسم کے بندے آ جاتے ہیں اس کے بعد، جو نئے نئے لوگ. پہلی بات میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آج تک یہ ایک چیلنج ہے، علمی چیلنج ہے، کہ قرآن کے بعد کوئی نئی تھیوری آج تک انسان دے ہی نہیں سکا. یہ میں ایسی بات کر رہا ہوں، وہ شاید آپ میں سے کچھ لوگ اس کو لیں اور اس پہ سمجھیں. آج تک جتنی تھیوریز آئی ہیں انسانی تاریخ میں، وہ ساری کی ساری قرآن سے پہلے آ چکی ہیں. قرآن کے بعد کوئی نئی تھیوری انسان نہیں دے سکا، اور ساری تھیوریوں کو قرآن نے ڈسکس کر کے ان کا جو بھی جمع تفریق تھی وہ اس کو ٹھیک کر دیا. اور آج بھی اگر کوئی آپ کو، وہ کہتے ہیں نا کہ نیا جال لائے پرانے شکاری، اگر آج بھی کوئی آپ کو نئی تھیوری کے نام پہ کوئی نیا آئیڈیا، نیا نظام، نیا ازم کوئی آپ کے سامنے رکھے تو قرآن کے ذریعے آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کا تیا پانچا یا اس کا جو آپ بھی انالیسس وغیرہ اس کا کر سکتے ہیں. تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان خالق اللہ السماوات والارض بالحق، حق کے مقصد پیدا کیا ہے. اور مقصد میں بات کر رہا تھا کہ مقصد میں عقل شامل ہے، سکین، سوچ، سوجھ بوجھ، ہر چیز اس میں شامل ہے. مقصد تب پتا حاصل ہوتا ہے. اس کی پہلے پلاننگ، اس کی ڈیزائننگ، بعد اس کی خلق، یہ سارے معاملات مقصد میں شامل ہیں. اللہ پاک کے علم میں ہے کہ میں نے اس کو کیسے بنانا ہے، کیسے چلانا ہے، کب شروع کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے. اسی لیے تو کہا نا کہ لاجل مسمى، یعنی اللہ پاک کو معلوم ہے کہ ہم نے کب، ایک اس کی میعاد ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اس مقصد کے تحت کہ کب اس کو ختم کرنا ہے اللہ کے علم میں ہے. اس لیے تو کہا گیا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو آگے سے کیا جواب دلوایا جاتا ہے؟ دو جواب ہیں اس کے، ذرا بات سمجھیں. ایک وہ جواب ہے قیامت کے آنے کا جو اللہ پاک نے دلوایا ہے، اور ایک وہ جواب ہے جو ہمیں روایات کے ذریعے دیا جاتا ہے. ایک قرآن پاک سے، رسول اکرم کی زبان سے دلوایا جاتا ہے کہ کل علم عندہ ربی، تم کہو کہ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ جس نے کائنات کو پیدا کیا اسی نے اس کو ختم کرنا ہے، اس کو پتہ ہے. لیکن روایات کے ذریعے جو دلوایا جاتا ہے وہ اور طرح کا ہے. اب کل ختم ہو رہی ہے، پرسوں ختم ہو رہی ہے. ہمارے بڑے بڑے علماء حضرات جید پڑھے لکھے تاریخیں دینے پہ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام مہدی پیدا بھی ہو گیا. اب اس بات کو کہے بھی 40 سال ہو گیا، 30 سال ہو گیا، ہم پتہ نہیں کہاں گیا امام مہدی. ہمارے ایک عالم صاحب نے باقاعدہ اعلان کیا تھا، جن کا وہ کٹنگ میرے پاس پڑی ہے، کہ جی وہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں. کہاں سے یہ علم لیتے ہیں؟ یہ وہ علم ہے جو ہمیں، یہ جواب وہ ہے جو دلوایا جاتا ہے روایات کے ذریعے، اور ایک ہے قرآن کے ذریعے جو جواب ہے کہ کل علم انما علمھا عند. آگے والے تجزا، دیکھیں وہی بات آگے، والے تجزا، یہ بالحق کی جو میں نے تشریح کی ہے، یعنی حق با مقصد، شروع کب ہوگی اور ختم کب ہوگی. تو اب آگے اس کے ختم کا اشارہ ہے اس بات میں، والے تجزا کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، تاکہ یہ حق کی دیکھے خود بخود تشریح آ گئی کہ حق کس کو کہتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ تاکہ اس کے بعد انسان جو اس کائنات میں، اس دنیا میں جو زندگی گزار کے آئے، اس کو جزا دی جا سکے، بدلہ دیا جا سکے ہر نفس کو. کل نفس، ایک بھی کسی نفس کے، ہر نفس کے ساتھ کوئی اس کا بدلہ دیا جائے. کل نفس بما کسبت،
جو کچھ اس نے عمل کیا خود، جو اس نے خود کمایا، ہم پیچھے سے بھیجنے میں لگے ہوئے. اللہ پاک فرمایا بما کسبت. اس پر جو سورہ نبا میں بات آئی ہے، چلتے چلتے میں اس پہ ذرا نبا نہیں سبا، سورت کون سی ہے؟ 78 تو نبا آخری جو ایت ہے اس کی ایت نمبر 40. انا انذرناکم عذابا قریبا. ہم تمہیں آگاہ کرتے ہیں، بتا رہے ہیں بار بار. یہ آگاہی ہے جس کے اندر خوف دلانے کی بات ہے، اس لیے اس کو ترجمہ کرتے ہیں ہم تمہیں ڈراتے ہیں. جب عذاب کی بات ہوگی تو پھر ڈرنے کی بات. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء. جس دن ایک انسان دیکھے گا اس کو، ما قدمت یدا ہو، جو اس نے اپنے ہاتھوں سے، ما قدمت جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے، قدمت جو اس نے خود قدمت کی ہے، یدا ہو اپنے آگے، پیچھے کی بات نہیں ہے کہ پیچھے سے وہ قدمت اور کر رہے ہیں، وہ دیکھیں آگے نہیں جاتی، وہ یہیں رہ جاتی ہیں. جو کچھ بھی آپ کسی کے نام پہ بھیج رہے ہیں وہ یہی ہے، وہ آگے نہیں ہے. سورہ مزمل میں اللہ پاک آتا ہے کہ جو کچھ تم آگے بھیجتے ہو تاجدوہ عند اللہ، تم اس کو اللہ کے ہاں پالو. ما تقدموا لانفسکم، جو تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو. ما تقدموا جو تم خود بھیجتے ہو، تو آپ کا اپنا بھیجا ہوا آپ کے کام آنا ہے. بعد والوں پہ تکیہ نہ کرنا. روایات آپ کو کہتی رہیں گی کہ جی فکر نہ کرو، پیچھے سے بہت آئیں گے، جگہ آئیں گی، بڑا کچھ آئے گا. وہ نہیں آئے گا. والے تجزا کل نفس، ہر نفس کو بدلہ اسی کا ملے گا، بما کسبت، جو کچھ اس نے عمل کیا. وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب ظلم یہاں دو معنی میں آ سکتا ہے. ایک آدمی کا پیچھے بھیجنے والے کوئی نہیں. ایک آدمی غریب ہے، غریب خاندان سے ہے، امیر جو ہے وہ دیگوں کے پیچھے لائنیں لگا لگا کے پیچھے بھیجے جا رہے ہیں. اور جو غریب ہے، جس کو اللہ پاک نے پیدا ہی جس انسان کو ایک وہاں کیا جھگی والوں کے ہاں غربت میں پیدا کیا. انسان کی بس کی بات نہیں کہ محل میں پیدا ہو یا کسی جھگی میں پیدا ہو، خیمے میں پیدا ہو. اب جو امیروں میں پیدا ہوا، امیروں کا بیٹا، اس کو تو پیچھے سے پہنچ رہا ہے، سارا کچھ وسائل ہے. تو اللہ پاک فرمایا کہ اس طرح کا اگر ہو تو یہ تو پھر ظلم ہے. اپنا عمل، ہر انسان کا اپنا عمل ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر کوئی جاگیردار ہے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا بھی اجر وہی ہے. اگر کوئی غریب ہے وہ نماز پڑھتا ہے، اس کا بھی اجر وہی. جو امیر عمل کرتا ہے، جو غریب عمل کرتا ہے، دونوں کا معاملہ ہے کیا، بلکہ بعض صورتوں میں غریب کو حق زیادہ ملتا ہے، اس لیے کہ چھوڑے وسائل میں اس نے وہ کام کر دکھایا. یہ اس کے پیچھے پھر تقویٰ آتا ہے. یہ ساری کیلکولیشن جو ہے یہ بڑی کمپیوٹرائزڈ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے. وہاں کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اس کے تمام حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق مارکس دیے جائیں گے. لا یظلمون. آفر آیا تھا، کیا تو نے کبھی غور کیا، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے، الہ کا مطلب ہمیں ہمارے ہاں ترجمہ چلتا ہوا ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں بااختیار. الہ کا مطلب ہے اختیار میں، بااختیار ہستی.
اس میں یہ باقی یہ معبود جو ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے. الہ میں کئی دفعہ سورہ جہاں سپارہ 20 نمبر سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے وہ شروع ہوتا ہے 27-60 سے, وہاں 5-6 آیات ایسی آتی ہیں جہاں الہ کا معنی کھل کے سامنے آتا ہے. اور کئی دفعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. الہ کا مطلب بااختیار ہستی. میں کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ جیسے کہ ایک سکول کا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری ڈیوٹیز, اس کے اندر بہت سارے ایکسپیکٹ, بہت سارے پہلو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. پبلک ڈیلنگ بھی اس کے اندر موجود ہے, ٹیچنگ بھی موجود ہے, آپس میں کوآرڈینیشن بھی موجود ہے, اور حکومت کے ساتھ لیزن بھی جو رابطہ ہے وہ بھی موجود ہے. یہ ساری ڈیوٹی ایک ہیڈ ماسٹر کا. اسی طرح الہ کے اندر سارے موجود ہے پہلو جس میں ایک معبود کا پہلو بھی ہے. اس لیے اگر کوئی معبود کا ترجمہ کرتا ہے تو کوئی ایسا غلط نہیں ہے, لیکن جامع اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے بااختیار ہستی ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ہی ایک ایسی بااختیار ہستی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کسی کو کوئی اختیار نہیں. یہاں فرمایا کہ فرحتا من اتخذ الہہ ہواہ, جس نے اپنی خواہشات کے اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے اختیار میں دے دیا, جس پر اس کی خواہشات سواری کر رہی ہیں, جو اپنی خواہشات کا اسیر ہو گیا. یعنی خواہشات کا اسیر ہونا یہ انسان کے اپنے بس میں ہے کہ خواہشات کا جال توڑ دے یا وہیں سے وہ لطف لینا شروع کر دے. وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً, اور علم ہونے کے باوجود, اس علم کے باوجود اس کو اللہ پاک گمراہ کر دے. اب دیکھیں اللہ پاک گمراہ کر دے, کیوں کر دے؟ اب پہل کس نے کی؟ پہل انسان نے کی. انسان نے کیا کیا؟ تو اپنی خواہشات کا اسیر ہو گیا. جب وہ خواہشات کا اسیر ہو گیا تو اللہ پاک کا اب نظام یہ ہے کہ جو خواہشات کا یعنی اس کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو جس نے آگے کیا, دنیاوی مفادات کو جس نے اب آگے کیا, صاف ظاہر ہے خواہشات وہی ہے جو دنیاوی مفادات کے تحت آتے, جو اس کے تحت چلا گیا. اب پہل اس نے کی, سلیکشن اس نے کی ہے, اس نے اس کے اللہ کی حکم کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کو مقدم کیا, یہ پہل اس نے کی. تو اب اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ پاک نے گمراہ کر. اگر وہ اس کی طرف آتا تو اللہ پاک اس کو ہدایت دیتا. یعنی اللہ پاک نے دونوں نظام رکھے ہیں, دنیا بھی اس کے آگے رکھ دی ہے, قرآن بھی اس کے آگے رکھ دی ہے, فیصلہ اس نے کرنا ہے. اور ساتھ ایک اور بات فرمائی, وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً, اور اس کی صلاحیتیں بند کر دیں. کون کون سی؟ سننے کی, قلب ہی سوچنے سمجھنے کی, وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً, اور اس کی آنکھوں کے آگے کیا آ گیا؟ پردہ آ گیا. یہاں یہ جو چیزیں بتائی ہیں یہ کیوں بتائیں؟ عجیب و غریب بات ہے. اگر آپ قرآن کا, میں وہی کہتا ہوں کہ در حقیقت قرآن کا ترجمہ کرنا اور چیز ہے, قرآن کا لہجہ اور اس کے اسلوب کو سامنے لانا اور چیز ہے. ایک ہی لہجہ ہوتا ہے, لہجہ جو ہے وہ الفاظ وہی ہوتے ہیں. لہجہ بتاتا ہے کہ محبت سے عطا ہو رہے ہیں یا لہجہ بتاتا ہے کہ غصے میں ادا ہو رہے ہیں. الفاظ وہی ہیں. اٹھو, بیٹھو, تھوڑے سے تیز کر دو, اٹھو, الفاظ وہی ہیں, لہجے نے بتا دیا. یہ جو کلام الہی ہے یہ زندہ کلام ہے, یہ لہجہ بتاتا ہے. اب اس میں اللہ پاک نے جو بات بتائی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. وہ یہ ہے کہ ایک آدمی خواہشات کا جب اسیر ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کے سننے کی, اس کے سوچنے سمجھنے کی
اس کے دیکھنے کی صلاحیتیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں خواہشات کا جال توڑنے کے لیے اس کو کوئی بات سننی چاہیے۔ کس کے مقابلے میں بات آ رہی تھی؟ قرآن کے مقابلے میں۔ اللہ علم کے باوجود اگر ایک خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے تو خواہشات کا جال توڑنے کے لیے اللہ پاک نے اس کو دوسرے لفظوں میں یہ بتا دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کو اگر ٹھوکر لگے تو دوسرا آدمی اس کو کہتا ہے کہ دھیان سے چلو، بڑی نیچرل بات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی دھیان سے چلے تو ٹھوکر سے بچ سکتا ہے۔ اللہ پاک نے بتایا کہ جو خواہشات کا اسیر ہو گیا وہ کیوں ہوا؟ اس نے سننے کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، دیکھنے کی صلاحیتیں اس نے ختم کر دی، اس طرف آئے ہی نہیں۔ قرآن کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی۔ بل تؤثرون حیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ قرآن میں اور جگہ پہ یہ بات آئی۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر، اب اس کو دوسرے معنوں میں لیں، کہ اگر آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں استعمال کریں، قرآن کے ساتھ وابستہ رہیں، تو آپ کو خواہشات کے آپ کبھی اسیر نہیں ہوں گے اور کبھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ در حقیقت دونوں طرف سے یہ بات جو ہے یہ آ رہی ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب یہ میری اس بات کی اللہ پاک نے آگے ایک خلاصہ بیان کر کہ ان ساری جو یہ آپ کے سامنے آتی ہیں، جو ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم، جو غشاوہ اور جو خواہشات کی اسیری، یہ سارے کا سارا اس سے توڑنے، تو اس کا توڑ کرنے یا اس سے نکلنے کا اور راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ فَمَن يَهْدِيهِ، اس کو اور کون ہدایت کر سکتا ہے؟ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد۔ اب اللہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا اس کو دیا ہے؟ علم۔ میں جب وہاں کہہ رہا تھا کہ علم کا مطلب قرآن ہے، تو یہاں آگے اللہ پاک نے اس کی بھی تشریح کر دی۔ فَمَن يَهْدِيهِ، پھر اس کو اب کون ہدایت کر سکتا ہے؟ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد۔ اللہ نے تو آپ کو قرآن دیے، تو اللہ کے علاوہ، اللہ کے قرآن کے علاوہ آپ دنیا کی چمک دمک اور باقی اس کی خواہشات کی اسیری یا نجات، یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ پر حملے ہو سکتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا جو عقلی لحاظ سے آگے جاتے ہیں، جو وہاں پہنچتے ہیں، وہ ہمیشہ شیطانی حملوں کی زد میں رہتے ہیں، اور اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ قرآن ہے، جب تم پڑھتے ہو تو کس کی پناہ میں آتے ہو؟ اللہ کی پناہ میں آتے ہو، اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ تو شیطان کے حملے دنیاوی حساب سے چلتے رہتے ہیں، اور اس کا توڑ، اس کا دفاع وہ کس چیز کے ذریعے ہے؟ قرآن کے ذریعے۔ افلا تذکرون، یہ ایک بدیہی حقیقت کی طرف اشارہ کیا، یعنی یہ ایک ایسی یونیورسل ٹروتھ کی طرف بات کی گئی ہے کہ یہ بات آزما کے تو دیکھو، سوچتے کیوں نہیں؟ اس پہ سوچ بچار کرو۔ یہ نقشہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ تمام بیماریوں کی شفا ہے، تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ غور کیوں نہیں کرتے؟ تذکرون میں غور، فکر، سوچ بچار، آزمانا، یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی۔ آگے دیکھو، افلا، کیوں نہیں آتے اس کی طرف؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اب یہ فلاسفہ کی بات ہو رہی ہے، وہی جو بات ہو رہی تھی جہاں سے بات میں نے شروع کی کائنات کے حوالے سے۔ باقی دنیا پہنچتی ہے، عقل اللہ پاک نے انسان کو یہ دی ہے، یہ بڑی، ایک تو عقل کا ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ انسان کو بیٹھے ہوئے سر جھکاتا ہے، مراقبے میں جاتا ہے تو پرواز چلے جاتا ہے۔ یہ پرواز کراتا ہے عقل۔ عقل جو ہے یہ آپ کو پرواز کرواتی ہے مختلف جہانوں کی، مختلف آپ کو نظارے دکھاتی ہے، سوچ بچار کے۔ یہ ایک بالکل ایک الگ چیز ہے، اور اس کا ایک استعمال ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے۔ میری ایک جگہ گفتگو بھی پنجاب یونیورسٹی میں کہ دنیا کا پہلا فلاسفر کون ہے، تو وہ جو ہمارے ہاں وہ حکم آئے
یونان، سقراط، بکرات، فلاں، پھر فیسا غور، وہاں تک جاتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ اس سے بھی 600 سال پہلے جو قرآن نے بتایا ہے وہ حضرت ابراہیم ہے، جن کو جو فلسفے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچے، اللہ تعالیٰ کے مقام کو جنہوں نے پا لیا، اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر اللہ پاک نے ان کو کہا کہ واتخذ ابراہیم خلیلا. یہ خلیل کیا ہوتا ہے؟ یہ خلاؤں سے خلل، یہ جو دوستی ہوتی ہے، جو انسان جب دو دوستوں کے درمیان کوئی، ہاں جی، تو یہ جو انہوں نے ان کی عقلی پرواز تھی، جب انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب، یہ میرا رب، یہ در حقیقت ان کا ایک بیک پروسیس تھا جس کا اللہ پاک نے ذکر کیا. اور جب وہ اس طرف پہنچے، جب وہ بھی غروب ہو گیا سورج بھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب وہاں سے وہ ان عقل نے ان پردہ چاک کیا ان کہ نہیں، یہ بھی غروب ہو گیا. جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے پیچھے، جو ان کو پیدا کر رہا ہے، ان کو غروب کر رہا ہے، ان کو طلوع کر رہا ہے، وہ میرا رب. عقل وہاں پہنچی، لیکن عقل کو ثبات ملتا ہے وہی سے. جب تک آپ عقل کو وہی کے تابع نہیں رکھیں گے، آپ کے اندر وہ جو ہے نا یقین، وہ پیدا نہیں ہوتا. اور یہ وہی مقام ہے جہاں اللہ پاک نے یہی حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا کیا فلاطوں میں، یہی بات اصل میں یہ بڑی ہے کہ عجیب و غریب یہ معاملات ہی اور ہے، ہم ان کو ذرا چونکہ اور طرف لے کے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ ایک بحث الگ ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ فلسفہ کیوں وہی کا محتاج ہے. یہ وہی کھوٹی ہے فلسفے کی. اگر یہ نہ ہو تو یہ بے بہار اونٹ کی طرح یہ پھر آپ کو بھگائے گیا ضرورت ہے فلسفہ، یہ عقل. لیکن وہی کے کھوٹے سے اگر عقل بن جائے تو انسان کو ثبات مل جاتا ہے. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ کیا ہے، ہماری جو دنیا کی زندگانی جو ہے یہ کیا ہے، یہ دنیا کی زندگانی یہ ہماری کیا ہے، نموت ونحیا، ہم اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں. یہ دنیا کا ایک سائیکل ہے، یہ چل رہا ہے صدیوں، ہزاروں سالوں سے، لاکھوں سالوں سے. انسان پیدا ہوتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، یہی دنیا. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. ہمیں موت آتی ہے تو اسی دنیا کے سسٹم میں آتی ہے. یہ دنیا، یہ زمانہ مارتا ہے ہمیں. یہی ہمارے سامنے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی زمانے کے اندر رہتے ہوئے جوان ہوتے ہیں، اسی زمانے کے اندر رہتے ہوئے بوڑھے ہو جاتے ہیں. ایک سائیکل ہے، اسی کے اندر ہی مر جاتے ہیں. تو یہ تو ایک زمانے کا ایک سائیکل ہے، اس میں کسی کا مارنا یا زندہ کرنا یا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ فلسفہ جو ہے یہ آج سے 50 سال پہلے تک بہت عروج پہ تھا. کہتے ہیں کہ یہ زمانہ ہے جس کے اندر ہم جیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. یہاں بھی قرآن وہی بات کرتا ہے، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی وحی کا علم نہیں ہے. قرآن سے کوئی بات انہوں نے نقل نہیں کی. یہ ان کی اپنی وہ یہ ظنون، یہ ان کے اپنے وہ خیالات ہیں خود تراشیدہ، ان کے اپنے گمان ہیں، ان کی اپنی تھیوریاں ہیں. اس میں پیچھے وحی کا علم نہیں ہے. مجھے ایک یاد آ رہی بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے کو گالی مت دو. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمانے کو گالی مت دو کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں. آپ اس کی اگر تھوڑی سی گہرائی میں جائیں گے تو یہ بات بہت صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے اللہ کا، کوئی کچھ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ سسٹم کس نے بنایا ہے. یہ سسٹم بنانا بذات خود کہ عمر کے لحاظ سے آپ آگے 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 چلتے چلتے ایک سائیکل آپ کا مکمل ہو جائے پھر آپ مر جاؤ. یہ سسٹم نے کس نے بنایا کہ تمہاری پیدائش اس طرح ہوگی. یہ سارے نظام وہی بات جو حضرت ابراہیم نے سورج کو دیکھ کے کہا تھا کہ نہیں میں اس کو مانوں گا جس نے ان کو پیدا کیا. تو زمانہ کا یہ سارا یہ چکر ہے، یہ چلایا کس نے ہوا ہے، اس کے پیچھے پاور کون ہے، سوچ کون سی ہے، عقل کون سی ہے، وہ کون سی ہستی ہے جس نے زمانے کو جس نے یہ دیا ہوا ہے گردش، وہی خدا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا.
جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں. یہ آپ دیکھیں بڑی عجیب و غریب بات ہے. ہر رکوع میں 3 دفعہ بات آئے گی. میں اندازہ بات کر رہا ہوں. ہر دوسری آیت کے بعد یہ بات آتی ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا. یہ کیوں بات کی جاتی ہے بار بار؟ پہلی بات، بار بار کہنا اسی کا نام ذکر ہے، یاد کرانا کہ بھائی ہر بات کا جو ہے معاملہ کہاں ختم ہوگا؟ آیات کے ساتھ. جو چیز بھی اخذ کرنی ہے کہاں سے لینی ہے؟ آیات کے ساتھ. جس چیز کا بھی فیصلہ کروانا ہے کس سے کروانا ہے؟ آیات کے ذریعے. جو چیز بھی اخذ کرنی ہے کس سے اخذ کرنی ہے؟ آیات کے ذریعے. کوئی تھیوری ہو لینی ہے تو اسی سے لینی ہے، چیک کرنی ہے تو اسی کے ساتھ چیک کرنی ہے. اسی کا نام ذکر ہے کہ بار بار یہ بات یاد کرائی. شیطان تمہیں اس سے بتائے گا. شیطان نئی نئی تھیوریاں ادر دین بھائی آپ کے سامنے لاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ زندہ رہے خدا کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں. اللہ پاک اپنی وہی بھیجتا ہے کہ ان کی تھیوریاں جو ہے، ان کے جو خیالات ہیں، ان کے جو نظریات ہیں وہ صحیح ہوں. کس کی بنیاد پہ؟ وہی کی بنیاد پہ. شیطان کہتا ہے وہی کو ایک طرف رکھ دو. تو اس لیے جب وہی آتی ہے تو ان کے اندر پھر وہ ہلچل ہوتی ہے، پھر شیطان ان کو وہاں سے ہٹاتا ہے، نئی چیز اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ چھوڑو وہی کو، وہی کے بغیر ہی سارا کام ہو جائے گا. ہمارے بزرگوں نے سارا کام کر دیا ہوگا. وہ یہی کہتے ہیں، یہ بزرگوں نے یہ ساری باتیں اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں. ابھی بھی آج کل بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فلاں کا فلسفہ جو ہے نا ہم اسی پہ کاربند ہے. جب بھی کسی کی برسی آتی ہے ہمارے لیے اجازت کی جاتی ہے ہم اس کے فلسفے چل رہے ہیں. کوئی کہتا ہے میں فلاں کے فلسفے پہ چل رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں امام غزالی کے فلسفے پہ ہم چل رہے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہم امام اعظم کے فلسفے پہ چل رہے ہیں. ہر کوئی شخصیات کے فلسفوں کو آگے 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 کرتا جاتا ہے. ایک ہی آدمی ہوتا ہے جو جب بھی کسی انسان کی برسی آتی ہے تو وہ کہتا ہے وہ فلسفہ کافی ہے. انسان وہی ہے. ایک انسان کی برسی آئی کہتے ہیں اس کے فلسفے پہ چل رہے ہیں، اگلے انسان کی برسی آئی ہم اس کے فلسفے پہ چل. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے بھی کوئی فلسفہ دیا کہ نہیں دیا؟ اور جب قرآن کے فلسفے کو تم مانتے ہو تو پھر انسانوں کے فلسفے کو وہ تمہارے لیے کافی کیسے ہو گیا؟ اور اگر وہ کافی ہے تو قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ سوچنے کی بات یہی ہے. انہم اللہ یظنون، یہ جن کے سامنے نہ قرآن کی عظمت ہے، نہ قرآن کی اہمیت ہے، نہ قرآن کا مقام ہے، ان کے لیے لوگوں کے فلسفے، شخصیات کے فلسفے، وہ کہتے ہیں یہ کافی. اور آپ یہی آوازیں سنیں گے ہر طرف. قرآن جو بات کرتا ہے، اب مصیبت ایک اور بن گئی. قرآن کی طرف ہم جاتے نہیں، اور جب ہم جاتے نہیں تو ہمیں ہماری نظروں سے اوجھل ہے. ہم مصداق ہیں اس بات کا کہ ختم اللہ علیہ سمع ہی، جب سنے نہیں، والا قلب ہی، جب ہم نے اس کو جب سنا نہیں تو سوچ بچار کیسا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں پر ہماری بصارت کمزور ہو جاتی ہے، ہماری بصیرت کم ہو جاتی ہے، پردے آ جاتے ہیں. پردے کیا آ جاتے ہیں؟ یہی شخصیات کے فلسفے، یہ پردے ہیں. تو جب قرآن کی طرف ہم آتے ہی نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم پر اثر کرتی ہیں. لیکن اسی لیے ہوتا یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے روکا جاتا ہے. یہ ان کو بھی پتا ہے کہ جب قرآن کی طرف یہ آئیں گے تو یہ سارے پردے چاک ہو جائیں گے. کیوں؟ خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے. جب قرآن آئے گا، جب خالق کا کلام ڈائریکٹ ہمارے سامنے آئے گا تو پیران کلیسا خود بخود اٹھ جائیں گے. ورنہ یہ بیٹھے ہیں دھرنا مار کے، یہ تمہیں کافر، مومن، مسلم، منافق جماعتوں میں تقسیم کرتے رہیں گے، فرقوں میں تمہیں بانٹتے رہیں گے جب تک کہ پیران کلیسا بیٹھے ہیں. یہ تب ہی اٹھیں گے جب تک آپ خالق کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہو جائیں گے. اور خالق کے ساتھ ڈائریکٹ آپ تب ہوں گے جب آپ خالق کے کلام کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائیں گے. اور یہ کلام تر و تازہ آج بھی آپ کے سامنے موجود ہے. تو یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھا نہیں، اس کی طرف آئے نہیں. وَإِذَا يُتْلَىٰ تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، آیاتنا بینات، ہم ترجمہ کر دیتے ہیں روشن آیات. بینات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی آیات ہے اس کی جو وضاحت والی ہے. فردر وضاحت کی ضرورت نہیں ہے اس کی، یہ اپنی وضاحت خود کرتا چلا جاتا ہے. بینات ہیں. بینات کا مطلب یہی ہے، روشن جو چیز ہوتی ہے وہ دور سے نظر آتی ہے، وہ دوسروں کو بھی بتاتی ہے راستہ. آپ اندھیرے میں ہوں،
آپ کو 5 میل دور اگر کوئی کہیں ایک لائٹ جل رہی ہوگی، اس کی روشنی اگر آپ کے پاس نہیں آ رہی، لیکن آپ کی رہنمائی پھر بھی وہ کرے گی کہ وہ کس رخ پہ ہے، وہ روشن ہے، آپ کو اپنا مقام بتا دے گی کہ آپ کہاں کھڑے ہو۔ یہ قرآن ہے۔ بینات آیات بینات، رات کے اندھیرے میں جہاز جب لینڈ کرتا ہے اندھیرے میں، رن وے پہ دھوپ اندھیرے میں، چاہے بادل چھائے ہوئے ہو، آندھی چل رہی ہو، رات ہو، ظلمات فوق ظلمات ہو، لیکن وہ بینات جو ہوتی ہیں وہ ان کے سارے وہ اپنا سیف لینڈنگ کر جاتا ہے۔ کنارے پہ جو روشن لائٹیں چل رہی ہوتی ہیں، جو حد بندی بتاتی ہیں کہ یہ تمہارا راستہ ہے، یہ ہے آیات بینات، یہ تمہیں اس راستے پہ لے جاتا ہے جس کی پوری روشنی کا سفر ہے، پورے شعور اور عقل شعور کے ساتھ جو سفر کرواتی ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں۔ بحری جہازوں میں لائٹ ہاؤس سمندر میں بنے ہوتے ہیں، بحری جہاز کو رات کے اندھیرے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ یہ بینات ہے، یہ آپ کی پوری وضاحت کرتے ہیں آپ کے راستے کی، آپ کے مقصد کی، آپ کی منزل مقصود کی، راستے کی بھی، منزل مقصود کی بھی، اور آپ کے مقصد کی بھی کہ یہ سفر ہے کیوں۔ تینوں چیزوں، اس کا نام، تینوں چیزوں کا نام ملائے تو ہوتا ہے ہدان۔ آگے ما کانا حجتہم، تو ان کی بڑی دلیل ایک یہی ہوتی ہے، جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو بہت بڑی دلیل ان کی کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ لاؤ انکالو تو بے آبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمارے آبا و اجداد کو لاؤ، ان کو واپس لوٹاؤ۔ اب اس کا معنی دو ہے، یہاں یہ بات اوپر نہیں آئی اس بات کی کہ تم نے ایک دن اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، ذرا بات سمجھیں۔ اگر یہ پیش ہو بات کہ تم نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، تو پھر یہ بات اس کا معنی بنتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، اگر ہم نے اٹھنا ہے دوبارہ تو ہمارے جو باوجداد مر گئے ان کو اٹھا لو۔ تو اس صورت میں بھی قرآن میں یہ بات آئی ہے، یہاں بھی اس کا ایک مطلب یہ بنتا ہے، لیکن اس کا مطلب ایک اور بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تم آیات قرآن کی پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں آبا و اجداد سے ملنا ہے ان کو بھی تو لاؤ، جو علم وہاں سے آیا وہ بھی لاؤ، مقابلے میں وہ علم لاتے ہیں، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، وہ بھی تو آبا و اجداد ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کو ہماری آیات وضاحت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب کہ دلیل ان کی کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جی فلاں روایت میں فلاں جگہ پہ وہ احیاء العلوم میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، 100 کتابیں آپ رکھ دیں گے اپنے آبا و اجداد کی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، تم کہو کہ وہ اللہ جو تمہیں زندہ جس نے کیا ہوا ہے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،